والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے اندر بہت ساروں کے اختلاف، اسی سے ان کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اور بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر ڈالتے ہیں کہ اتنا سارا کائنات کا جو نظم چلتا ہے وہ اکیلے تنہا اللہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے اعوان، انصار، مددگار ہیں. اور اسی سے موحد کہا جاتا ہے کہ جو تنہا اللہ تعالیٰ کو مانے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا ایک اللہ ہے. اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کو کسی آدمی کی، کسی ہستی کی کسی وقت ضرورت نہیں ہے، نہ پڑے گی. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا 6 دنوں میں. 2 دن میں آسمان بنائے، 2 دن میں زمین بنائے، اور 2 دن میں اس کے سارے خزانے بنائے. اللہ فرماتے وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکان کا نام تک نہیں آیا. آدمی کچھ کام کرتا ہے، اس کی ایک سختی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اپنی سختی سے، اپنی طاقت سے تھوڑا آگے کام کر لیتا ہے تو تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی. تو اس طرح ماننے والے کو موحد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے میں قیامت کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر انسانوں کے اختلاف ہے. اسی لیے آج زمانے میں جو کمیونزم تھا وہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا چل رہی ہے، چلتی ہے. وما یہلکون الا الدہر، اور اب جو ہم ہلاک ہوتے ہیں نا، زمانہ روزانہ گزرتا ہے، اس وجہ سے ہماری عمر ختم ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. آج بھی بہت سارے دہریے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں دہریہ ہو، مشرک ہو، موحد ہو، سب کا اس میں اتفاق ہے، اور وہ ہے موت. کہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے. اس موت سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو چھٹکارا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہاری پیچھا کرے گی. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جیسے آدمی کا موت پیچھا کرتی ہے، رزق پیچھا کرتا ہے، اس طرح کہ ہر آدمی کو اس کا رزق ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس کا رزق، کہ جس کا رزق ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس کی موت اس کو ڈھونڈ لیتی ہے. اور اس موت کو قبض کرنے والے، روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں جن کو عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. ان کے سامنے پوری دنیا کے انسانوں کی روحیں ایسے ہے جیسے پلیٹ ہو، پلیٹ میں کھانا ہو. کہ پلیٹ میں کھانا اٹھانا ہو تو آدمی کو کوئی مشقت نہیں ہوتی. اس طرح کسی کی روح قبض کرنا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موت کے بارے میں، جس موت کے بارے میں سارے انسان اتفاق کرتے ہیں، اس موت کو ہر انسان سے گزرنا ہے. ہر انسان کو موت آنے والے ہیں. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو موت آنے والی ہے. موت کہتے ہیں
دنیاوی زندگی جو چل رہی ہے اس کے بعد جو دنیاوی زندگی کا نظام اس کے اوپر ختم ہو جائے، دوسری زندگی شروع ہو جائے، اس کو موت کہتے ہیں۔ اس لیے یہ موت اللہ والوں کے لیے تو ایک پول ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پول ہے کہ پول کے بعد حبیب اپنے حبیب سے ملتا ہے، کہ ایک پیارا بندہ اپنے پیارے خالق سے ملتا ہے۔ اس کو جیسے سفر میں ہو، سفر میں آنے کے بعد جیسے جیسے اس کا گھر قریب آتا ہے اس کی خوشیاں تو بالا ہو جاتی، بڑھتی ہے کہ اب میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیٹوں سے، بچوں سے، اپنی بیوی سے ملوں گا۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو اللہ کے حکام پر چلتا ہو، اس کے لیے موت کیا ہے؟ ایک جسر ہے، پول ہے کہ اب مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ تو بعد اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ ان سے جب کہا جاتا تھا موت کے بارے میں، تو وہ فرماتے تھے کہ اگر موت کا فرشتہ آ جاوے تو کہے کہ چلو چلنا ہے، تو ہم کہیں کہ چلو تیار ہے ہم۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ بھائی موت آوے تو میں تیار ہوں؟ ایسا بولنے کو اس کا دل چاہے گا نہیں، اس لیے کہ موت سے گھبرا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی موت سے گھبرا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودی لوگ کہتے تھے کہ نحن احباء اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کو کہو قل ان کنتم تحبون، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں محبت رکھتے ہیں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتے ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور وہ موت کی کبھی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ تو جو آدمی کے اعمال ایسے ہو، اس کے دل میں موت آنے کا یہ بہت گھبرا جائے گا کیا ہوگا۔ اور ایمان والے کو تو ڈرنا ہی چاہیے، چاہے عمل کتنے اونچے ہو، کتنے بھی اچھے اونچے عمل ہو، لیکن موت کے آنے کے وقت سے پہلے موت سے گھبرانا چاہیے۔ ہاں، موت کے وقت آدمی کو امید ہو، جب موت آ رہی ہو، سارے اعمال ہو، اس وقت بس اللہ سے امید ہو کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایمان والے کا دل ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے ڈرتا بھی ہے اور اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب معاف فرما دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ بھی فرمائے۔ یہ اس کی دل میں یہ ہونا چاہیے۔ تو ایمان والے کا دل ایسا ہوتا ہے، بالکل تمنا بھی نہیں اور بالکل نا امید بھی نہیں۔ تمنا اور امید دونوں رکھنا ہے، تمنا اور خوف دونوں رکھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے۔ تو موت ایسی چیز ہے، تو موت سے کسی کو انکار نہیں، کسی کو مفر نہیں۔ بہت سارے گنہگار ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے اللہ کے ڈر سے، موت کے ڈر سے کیا کہا کہ موت کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اپنی عقل کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق وصیت کی۔ ایک مرنے والے نے وصیت کی اپنے بیوی بچوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ کو کہیں اڑا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اس کے ذہن میں علم ایسا تھا، باقی اس کا ایک عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ مجھے جمع نہیں فرمائیں گے، تو ڈر رہا تھا کہ مجھے جمع کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے موت کے بعد اس کو جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا میں آپ کے ڈر سے میں نے ایسے وصیت کی تھی کہ میں اگر جمع ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا، کہ میرے اعمال ایسے۔ تو دوستو بزرگوں، اس موت سے سب کو گزرنا ہے، اس زمین پر جتنے آئے سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے۔ آج ہم زندہ ہے، ہو سکتا ہے کل آئندہ سال 10 سال کے بعد 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم اس موت کی تیاری کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ہمارے پاس
ہاں میں جواب نہ میں جواب نہیں ہوگا تو ہاں میں بھی جواب نہیں کہ ہمارے پاس کچھ تیاری ہے. ہم سارے کے سارے خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کو یقین ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، موت آنے والی ہے، کب آ جاوے پتہ نہیں. ہم سے پہلے بہت سارے دنیا میں بادشاہ آئے، بڑے بڑے سائنسسٹ آئے، اور بہت بڑے بڑے انجینئر آئے، اور بہت بڑے بڑے فوجی آئے. سب جب موت آ گئی تو موت کے سامنے سب نے ہاتھ ہتھیار رکھ دیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری ملاقات کرے گی. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. تو اس موت کے آنے کے بعد تو ہمارا ایک عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، جیسے گزشتہ کہا تھا. ہم نے اس کی تیاری کیا کی؟ ہمیں مرنا ہے تو مرنے کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تموتون کما تعیشون، تم ایسے مرو گے جیسے زندگی گزارو گے. ہم نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری تو ہماری موت بھی اللہ کی اطاعت میں آئے گی. اور فرمایا وَإِنَّمَا تَمُوتُونَ وَإِنَّمَا تُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور ایسے زندہ کیے جاؤ گے جیسے تمہاری موت آتی ہے. اگر موت اللہ کی فرما برداری میں آئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. قرآن پاک میں بھی ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اور اگر ہم نے ایسے کام نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ موت بھی ایسی دے گا گنہگاروں کے ساتھ، اور زندگی بھی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا ایسوں کے ساتھ حشر فرمائے گا. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے اپنی موت کی، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ اگر میری موت آ گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور میرے عمل ایسے ہے کہ قبر میں ہم کامیاب ہو سکیں. جو قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹڑی ہوں، اس کوٹڑی میں ہم سب کو سونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ سونا ہے. بعض ہمارے ناواقف لوگ تو یوں کہتے ہیں بھائی میری قبر میں اکیلا آؤں گا. ذرا سوچ کے بولے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ارے اگر ہم کسی تنگ کوٹڑی میں ہم کو ذرا پور دیا جائے تو کیا ہمیں وہاں اچھا کھانا پینا لگے گا؟ اس کوٹڑی میں ہم سب کو جانا ہے. کیا بول رہے ہیں بھائی؟ سوچ کے بولے، تول کے بولے. تول کے بولنے جیسا ہے، ورنہ ہمارا ہر بول لکھا جاتا ہے. تو ہم آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں. یہ زندگی اس کے لیے اللہ نے کی ہے. اللہ کا کام ہے.